أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. اور وہ نہیں یہ قرآن کہ کوئی بنا لے اللہ کے سوا، اور لیکن تصدیق کرتا ہے اگلے کلام کی اور بیان کرتا ہے ان چیزوں کو جو تم پر لکھی گئی، جس میں کوئی شبہ نہیں پروردگار عالم کی طرف سے۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ بنا لایا ہے؟ تو کہہ دے تم لے آؤ ایک صورت ایسی اور بلا لو جس کو بلا سکو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ بات یہ ہے کہ جھٹلانے لگے جس کے سمجھنے پر انہوں نے قابو نہ پایا، اور ابھی آئی نہیں اس کی حقیقت، اسی طرح جھٹلاتے رہے ان سے اگلے، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام گنہگاروں کا۔ اور بعضے ان میں یقین کریں گے قرآن کا اور بعضے یقین نہ کریں گے، اور تیرا رب خوب جانتا ہے شرارت والوں کو۔ قرآن کریم یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور قرآن کریم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تصنیف نہیں کی ہے، نہ آپ نے لکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا۔ یہ مکہ والوں کی شرارت تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم آپ خود کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے کتابیں نازل فرمائی اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتلاتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب آپ ان سے کہیے کہ تم بھی عربی جانتے ہو۔ بھائی عرب کے لوگ عربی جانتے ہیں، جیسے میں عربی جانتا ہوں تم بھی عربی جانتے ہو، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ان لوگوں سے، مشرکین سے، اور تم بھی اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ عربی بولتے ہو، تو تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم میں لاتا ہوں، تو ایک کام کرو، تم کو بھی عربی آتی ہے، تم جو ہے قرآن کریم کی طرح ایک سورت کو بنا لاؤ۔ بھائی عربی مجھے بھی آتی ہے، عربی تمہیں بھی آتی ہے،
تم بھی اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ عربی بولتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں لاتا ہوں اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، تو پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت کو بنا لاؤ۔ اور اکیلے نہیں، جن جن غیر اللہ کو تم بلا سکتے ہو مدد کے لیے سب کو بلا لاؤ۔ بھائی دنیا بھر کے غیر اللہ جن جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا سب کو بلا لو، اور اگر تم سچے ہو نعوذ باللہ میں نے تسلیم کر لیا تو تم بھی تسلیم کر لاؤ۔ بھائی جن جن کو تم مانتے ہیں سارے غیر اللہ کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ ہماری مدد کریں قرآن کریم کی ایک صورت لکھنے کے اندر۔ اگر تم سچے ہو کہ نعوذ باللہ میں نے تسلیم کر لیا ہے تو تم بھی تسلیم کر لاؤ، مگر مشکل تو یہ ہے کہ اس قسم کی دلائل سے فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو سمجھنا بھی چاہے۔ بھائی پورا مکہ لٹک گیا لیکن قرآن کریم جیسے ایک صورت بھی بنانا لایا، پورے مکہ کے مشرکین لٹک گئے لیکن قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی بنا نہ سکے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، بات سمجھ گئے؟ یہ وہ قرآن کریم ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کو بنانے سے پہلے قرآن پاک کو پیدا کر دیا تھا، بات سمجھ گئے؟ ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی، ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لکھ دیا تھا، بات سمجھ گئے؟ تو قرآن پاک لوح محفوظ پر محفوظ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک کو نازل کیا، اور آپ کے ذریعے یہ قرآن کریم پوری دنیا کے اندر عام ہوا۔ تو ابھی جو دلائل ہیں کہ تم بھی قرآن کریم جیسے ایک صورت بنا لاؤ، یہ ان کے لیے ہے جو سمجھنا چاہے۔ بولو کن کے لیے ہے؟ جو سمجھنا چاہے۔ سو انہوں نے کبھی سمجھنا ہی نہ چاہا۔ بھائی مکہ کے مشرکین نے کبھی جو ہے سمجھنا ہی نہ چاہا۔ ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ سمجھے، اگر کوئی بندہ سمجھنا ہی نہ چاہے تو پھر وہ چکنا گھڑا بن جاتا ہے، جتنا پانی ڈالو پانی نیچے ہی گرتا جاتا ہے۔ تو مکہ کے مشرکین کی ایسی مثال تھی کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور کینہ رکھا کرتے تھے، جلن اور کپٹ رکھا کرتے تھے، تو پھر سمجھنے کی بات ہی دور ہے۔ یہاں تک کہ ایک نے کہہ دیا تھا کہ آپ سیڑھیوں کے ذریعے آسمان پر جائیں، آپ سیڑھیوں کے ذریعے آسمان پر جائیں اور پھر اسی سیڑھیوں کے ذریعے فرشتے آپ کے ساتھ آسمان سے زمین پر واپس آئیں، تب بھی میں آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانوں گا۔ بات سمجھ گئے؟ اور وہ فرشتے آ کر کہے کہ محمد الرسول اللہ ہے، بات سمجھ گئے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ تھا مکہ کے مشرکین کو آپ پر حسد۔ بھائی سمجھنے والے کے لیے تو آسان تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت تہجد میں حرم میں کر رہے۔ کہاں کر رہے؟ حرم کعبہ میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابھی ایمان قبول نہیں کیے تھے، وہ بھی چھپ کر قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں، چھپ کر۔ تو ان کے دل نے کہا کہ یہ شاعرانہ کلام ہے۔ کیا ہے؟ شاعرانہ کلام ہے۔
تو اللہ کے نبی کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ وما هو بقول شاعر، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، بات سمجھ گئے؟ ولا بقول کاہن۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں جو سوچتا ہوں وہ نبی کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ تو اسی وقت میرے دل نے کہا تھا یہ قرآن کریم آسمانی کتاب ہے، بات سمجھ گئے؟ تو محترم بزرگان دین، یہ قرآن کریم جو ہم سب کو اللہ کی نعمت ملی ہوئی ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا ہے، بات سمجھ گئے؟ اللہ نے تکلم کیا، پڑھا تو ایک کلام اللہ بن گیا۔ بولو کیا بن گیا؟ کلام اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر کتابوں کو نازل کیے لیکن کسی کی تلاوت نہیں کی۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ کتنی پیاری زبان ہوں گی جس پر قرآن پاک کی آیتیں جاری ہوں گی، بات سمجھ گئے؟ تو جن لوگوں نے قرآن کریم کو مانا اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا، بات سمجھ گئے نا؟ اور جن لوگوں نے قرآن کریم کو نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے، اور ایسے ناکام ہو گئے کہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت کے اندر بھی ان کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی انسان آپ کے پاس آتا آپ سب سے پہلے اس کو قرآن پاک سناتے ہیں۔ کیا سناتے ہیں؟ اور قرآن پاک کی تلاوت جب اس کے کانوں میں ٹکراتی، اگر وہ ماننے کے نیت سے آتا تو ایمان قبول کر کے ہی جاتا، اگر جو ماننے کے نیت سے نہیں آتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ چاہے آپ اس کو پورا قرآن سنا دو لیکن ماننے کی نیت ہی نہیں ہے، بات سمجھ گئے؟ بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے صحیح غلط ہونے کو اپنے احاطے علم میں نہیں لائے اور اس کی حالت سمجھنے کا ارادہ نہیں کیا، تو ایسوں سے کیا سمجھنے کی امید ہو سکتی ہے؟ اور ان کی اس بے فکری اور بے پرواہی کی وجہ یہ ہے کہ ہنوز ان کو اس قرآن کی تکذیب کا آخر نتیجہ نہیں ملا، یعنی عذاب نہیں آیا۔ بھائی ان لوگوں نے قرآن کریم کی تکذیب کی، مکہ کے مشرکین نے قرآن کریم کی تکذیب کی، تو ان پر عذاب نہیں آیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جاتا تو سارا نشہ ختم ہو جاتا، بات سمجھ گئے؟ بھائی یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کوئی اگر جھٹلائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کو نازل نہیں کیا۔ اگر عذاب الہی ان پر آ جاتا تو سارا نشہ ہی ختم ہو جاتا اور آنکھیں کھل جاتی، حق اور باطل سامنے آ جاتا، بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بندے کو موقع دیتے ہیں سدھرنے کا، سنبھلنے کا، سنورنے کا۔ اگر بندہ سدھر گیا، سنبھل گیا، سنور گیا تو یہ بندے کے لیے بہت اچھی بات ہے، بات سمجھ گئے؟ اس واسطے مکہ کے مشرکین نے اپنی غفلت کی طرف سے، اپنی سستی اور کاہلی کی طرف سے اور اپنی ہٹ دھرمی کی طرف سے قرآن کریم کو نہیں مانا، تو دین اسلام کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا لیکن ان کا نقصان ضرور ہوا۔ بھائی اگر کوئی مانے گا تو دین اسلام کو کچھ فائدہ ہونے والا، اور جو نہیں مانے گا تو کوئی نقصان ہونے والا۔ یہ دین تو ہر زمانے کے اندر چمکتا رہا ہے اور چمکتا رہے گا، بات سمجھ گئے نا؟ اور قرآن کریم ہر دور کے اندر اپنی خوشبو بکھرتا ہے اور بکھرتا رہے گا، کوئی مانے نہ مانے لیکن قرآن کریم کی چمک ہر زمانے کے اندر چمکتی رہیں گی، بات سمجھ گئے؟ کوئی
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ من وعن 1450 سال گزر گئے ہیں، لیکن قرآن کریم کے زبر کے اندر بھی فرق نہیں آیا ہے۔ بات سمجھ گئی؟ تورات تو بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، ساری آسمانی کتابیں تحریف ہو گئی، لیکن قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے جو تا قیامت تک زندہ رہیں گی۔ کوئی زبر زیر پیش اس میں بدل نہیں سکتا ہے۔ ہاں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآن کریم پر اپنے ناپاک ہاتھ پھیرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وسیم رضوی نے جو ہے قرآن مقدس پر اپنے ناپاک ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وسیم رضوی نے ہندو مذہب اپنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، نیوز پر آ چکی ہے کہ اس نے ہندو مذہب قبول کر یہ وصیت نامہ لکھا ہے کہ میں مروں تو میری چیتا کو جلا دینا۔ یہ ہے انجام بد۔ پورے خاندان نے اس کو چھوڑ دیا، پورے مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، تو اس نے خود اپنے زبان سے کہہ دیا، وصیت نامہ لکھ کر دے دیا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں جو ہے گرو میری چیتا کو آگ لگائیں گا اور مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا، میرے ہندو بھائی مجھے جلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قرآن کریم پر ناپاک ہاتھ پھیرنے کی سزا۔ 26 آیت قرآن سے نکالا تو اللہ نے اس کو دین اسلام سے ہی نکال دیا۔ بات سمجھ گئے؟ اور جنہوں نے قرآن کریم کو سینوں سے لگایا اور جنہوں نے قرآن کریم کے احکام پر عمل کیا اور جنہوں نے قرآن کریم سے عشق کیا، وہ مرے ہیں تو لوگوں نے ان کی قبروں سے جنت کی خوشبو کو سونگھا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ مرے ہیں تو لوگوں نے ان کی قبروں سے جنت کی خوشبو کو سونگھا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کے برکات ماننے والوں کے واسطے، اور نہ ماننے والوں کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جو یہ کہتا تھا کہ میں نے قرآن میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، اللہ اکبر، کیا انجام ہوا کہ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ دو چند پیسوں کے واسطے، دو چند لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو بزرگان دین، یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب، جس کے ساتھ ہم سب کو والہانہ محبت ہونا چاہیے۔ بولو کیسے ہونا چاہیے؟ والہانہ محبت، اتنا ایک حد تک اتنا عشق ہونا چاہیے قرآن کریم سے، ایک جنون کے حد تک کہ میری صبح بھی قرآن کریم کے ساتھ میں ہو، میری دوپہر بھی قرآن کریم کے ساتھ میں ہو، اور میری شام بھی قرآن کریم پر ختم ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ قرآن کریم قبر کے اندر تمہارا ساتھی ہوگا جب تم تنہا ہوں گے۔ فجر کی نماز اور قرآن کریم، جو انسان فجر کی نماز پابندی سے پڑھے گا، وہ اور یہ قرآن کریم دونوں سرانے کھڑے ہوں گے انسانی شکل کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کی سستیوں کو معاف فرمائے، غفلتوں پر رحم فرمائے، ہمیں ہر وقت اللہ تعالی اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قبر میں انسان تو اکیلا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کی فطرت ہے، اندھیری جگہ اکیلا، کوئی اگر ساتھی مل جاتا ہے تو ہمت آ جاتی ہے،
تو یہ قرآن پاک فجر کی نماز سرہانیاں کر کھڑے رہیں گی انسانی شکل میں اور خوبصورت نوجوان بن کر۔ یہ پوچھیں گا تم کون؟ تو کہیں گے ہم فجر کی نماز ہے جو تو پابندی سے پڑھتا تھا، ہم قرآن پاک ہے، دنیا سوتی تو قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، آج تو آرام کرے گا ہم تیری حفاظت کریں گے۔ بس سمجھ گئے؟ تو قرآن کریم سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک والہانہ محبت ہونا چاہیے۔ جنہوں نے قرآن کریم کو مانا، اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بنائی، ان کی آخرت بنائی، اور جنہوں نے نہیں مانا، اس کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، ہمیشہ اعتراض کرتے رہیں، تو زندہ مثال آپ کے سامنے وسیم رضوی کے شکل میں ہے، جس نے ہندو مذہب اپنا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائیں، قرآن پاک اور دین اسلام سے ہم سب کو والہانہ محبت نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔